مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآلہ وبارک وسلم وصل علیہ. اللہم صل علی محمد وآلہ وبارک وسلم وصل علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کی امت کے لیے بڑے بڑے انعام دیے جو کسی اور امت کو نصیب نہیں ہوئے. ان میں یہ نظام نماز جو ہے اور پھر یہ روزے بھی، یہ بھی جو ہے یہ اللہ پاک کا ایک خاص انعام ہے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خاص طور پہ عطا فرمایا. روزے پہلے بھی رکھتے تھے، جو قرآن پاک کی ابھی آیت میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں یہی کہتا ہے اے لوگو، اللہ پاک فرمائے کتب علیکم الصیام، تم روزے رکھو. تم سے پہلے امتیں بھی رکھتی تھیں. کیوں روزے رکھو؟ لعلکم تتقون. اس لیے کہ پہلے جو روزے تھے وہ اپنے انداز کے روزے تھے. اللہ نے رمضان پورے کا پورا مہینہ روزوں کی شکل میں جو دیا ہے، یہ لوگوں کو اس کے اندر ایک خاص وجوہات ہیں دینے کی. یہ اس لیے دیا کہ ایک تو پورا مہینہ ہے، لگاتار ہے. اس میں جب یہ رکے رہیں گے، روزے کا مفہوم ہے رکنا، صبر کر لینا، کھانے پینے سے رک جانا، جائز نکاح کے ساتھ حلال بیوی سے رک جانا، خاص ٹائم کے لیے روزانہ روزہ جب ہوتا ہے طلوع صادق سے، اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک، اس سارے وقت میں رک جانا، لگاتار رک جانا پورا مہینہ. اس کی اہمیت بتائی اللہ نے لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری عادت بدل جائے، تمہیں ماننے کی عادت ہو جائے. پھر اس میں اور برکتیں اتنی عطا فرمائیں جو ہم پہلے رمضان کے آنے سے پہلے، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رمضان شریف کے اترنے سے پہلے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے امت کو بتائی تھیں، وہ ہم نے پچھلے جمعے عرض کی. اللہ، تاکہ اس کے آنے سے پہلے ہی اس کی قدر کا پتہ چلے کہ اس میں سرکش شیاطین باندھے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے بند کیے جاتے ہیں، درجہ چھوٹی چھوٹی عبادت کا بڑھا دیا جاتا ہے، اس کو نوافل جو ہیں وہ فرضوں کے برابر کا صلہ اور اجر دیتے ہیں، فرائض جو ہیں وہ 70 سے کئی 100 گنا تک کا درجہ اس کے لیے عطا کرتے ہیں. اور ایک دن کا روزہ احتساب کے ساتھ، یعنی اگر صحیح معنوں میں تقوی و طہارت کے ساتھ رکا ہوا ہو ہر اس چیز سے جس سے رب نے روکا ہوا ہے، اس سے بڑھ کر ان چیزوں سے رکا ہو جو روزہ کہلاتی ہیں. ویسے تو کھانا پینا حلال ہے، لیکن اس میں اس حلال سے رکا ہوا.
منکوحہ بیوی حلال ہے لیکن اس ٹائم میں اس سے رکا ہوا، اور جس سے روکا ہوا ہے اس سے بھی رکا ہوا، اور پھر اپنے رب کے سامنے وہ اس احتساب کے ساتھ ثواب کی نیت سے ایک روزہ، اللہ کہتا ہے پچھلے سارے گناہ تیرے معاف، اور اسی طرح ایک رات کا قیام پچھلے سارے معاف ہیں، اور ہر روز پہلے سے زیادہ ہے، حتیٰ کہ 1000 مہینے کی رات بھی اللہ اس روزے میں، اس ماہ میں عطا کرتا ہے۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے جو بندہ اگر سوچ کے مانگتا یا اللہ مجھے کوئی ایسا ٹائم مل جائے جس سے میرا یہ کمی بیشی دور ہو جائے، تو شاید بندے کی عقل اتنی لیول تک نہ جاتی جو رب نے بغیر مانگے اتنا حضور کی امت کو یہ انعام دیا، اور اس کی وجہ بھی بتا دی، کیونکہ پہلے روزے امتیں رکھتی رہیں لیکن بے ترتیب تھی، اس کا کوئی اس طرح جامع نظام نہیں تھا۔ یہ جامع نظام دین مکمل ہونے سے پہلے ختم نبوت کے تاج والے اپنے محبوب کی امت کے لیے رب نے دے کر یہ اسلام کا جو ہے یہ پورا نظام قائم کر دیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم اکملت لکم، میں نے دین کو مکمل کر دیے۔ اللہ لعلکم تتقون، تاکہ تجھے ماننے کی عادت ہو جائے۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں، اللہ ماننا تو اللہ کی احکامات ہمارے سامنے ہی ہیں، لیکن کیوں نہیں مانتے ہم؟ عقل سے تو مانتے ہیں لیکن دل نہیں کرتا، مزاجن نہیں مانتے۔ عقل سے تو مانتے ہیں ہاں نماز پڑھنی ہی چاہیے، لیکن مزاج نہیں لگتا۔ اللہ نے یہ نظام اس لیے وضع کیا کہ عین صبح و سحری کے سیکنڈ بعد بھی طلوع صادق سے پہلے تو نے 1 سیکنڈ بھی آگے نہیں گزارنا، کوئی چیز منہ میں نہیں ڈالی، رک گیا، روز رک رہا ہے، لگاتار رک رہا ہے۔ اس لیے کہ کسی بھی کام کی 4-5 دن کوئی کام کرے نا تو کہتا ہے یار عادت پہ گئی ہوں، چھڈی نہیں جاتی۔ یہ سگریٹ کو لے لیں آپ، ایک دن سگریٹ کو کسی دوست کے کہنے سے یار ایک سوٹا تے لا، یہ تو بہت بڑی بیماری ہے، اس کے ساتھ تو کینسر ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ پھیپھڑے خراب ہو سکتے ہیں، بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، دل کا دورہ پڑ سکتا ہے، اور بڑی مصیبتیں، خون کی نالیاں تنگ ہو سکتی۔ اتنی تو عام بات، بندہ بھی بہت ساری چیزیں سنا دے گا اس کو، نہیں اس کے ساتھ اس کی بو ہے، اس طرح وہ کہتے ہیں میں مر گیا، چنگا یار ہے۔ اب وہ یار کے کہنے سے ایک سوٹا لگاتا ہے، اس کو کھانسی آتی ہے، آنکھوں میں پانی آتے ہیں، اس پانی کے اندر سے جب اس دوست کے چہرے کو دیکھتا ہے کہ کتنا ہی خوش ہوا ہے، تو یہ پھر دوسرا سوٹا خود لگاتا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے۔ جس کو بھی پہلی دفعہ سگریٹ کی عادت بنی ہو اسی طرح بنتی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، 4-5 دن اگر اسی صحبت میں رہے، اسی طرح رہے، پھر اس کے سامنے بھی نہیں، تو خام خواہ میں یہ یار تو نہیں سگریٹ پیتا تھا، تو یار عادت پہ گئی ہوں، بڑی مشکل ہے اب اس کو چھوڑنا، ابھی تو 4-5 دن ہوئے ہیں، تیری عادت پہ گئی، پورا مہینہ تجھے رک کر کبھی رکنے کی عادت بھی پڑی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عادت ایسے نہیں پڑتی، عادت کیوں پڑتی ہے اس کے بارے میں ابھی بعد میں بات کرتا ہوں۔ اللہ کوئی بھی بات ہو، کسی بھی طرح کی کوئی، ایک تو میں نے مثال ایک عرض کی ہے، چند دنوں میں اس کی جو ہے وہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے مزاج۔ اللہ نے کہا تجھے 1 مہینہ پورا دیا، 29 کا ہے یا 30 کا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تیرا مزاج بن جائے، تیری عادت سنور جائے، تو لگ جائے اس کے ساتھ۔ اب یہ سوچے نا، 1 ماہ رک کر، کیا یہ جس سے اللہ نے روکا ہوا ہے اس سے رک گیا ہے؟
ابھی تو شروع ہوا ہے بھائی، یہ مہینہ ختم ہوتے ہوتے تک اس بات پہ ذرا غور فرمانا ہے ہم نے کہ کیا واقعہ ہی لعلکم تتقون ہمیں نصیب ہوا؟ تو نہیں ہوتا، کیونکہ اتنی سالیں عمر گزر گئی ہیں، ہر سال ہم یہ مہینہ رکتے رہے ہیں، لیکن روزے سے پہلے جو ہماری عادات تھیں، جو ہمارے مزاج تھے، روزے ختم ہونے کے بعد بھی ہمارے اسی ہی طرح رہتے ہیں۔ ہر بندہ اپنی اپنی عمروں پہ غور کرے، بچپن سے لڑکپن سے تو ذوق شوق کے ساتھ روزے رکھنے کی حالت سے لے کر پھر مجبوری کے ساتھ رکھتے ہوئے، پھر ابھی بہانے بناتے ہوئے کہ یار میں فلاں بیماری ہے، یہ نہیں رکھا جا سکتا، نہیں اس کی ضرورت کیا ہے، تو یہ حالات ہمارے ہیں۔ تو ہمیں تو روزے نے تقویٰ دینا تھا، روک کے رکھنا تھا، وہ کیوں نہیں ہوا؟ اور ذرا سا اس طرف آئیں، جس نے کہا تھا دوست نے، اس سے اس کی محبت تھی، پیار تھا، اس کا دل اس سے لگا ہوا تھا، مزاج اس سے لگا ہوا تھا۔ جب مزاج اس سے لگا ہوا ہے تو اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے یہ بڑا خوش ہوگا، راضی ہوگا، اپنا جانتے ہوئے کہ یہ نقصان ہے، اس نے پہلی دفعہ وہ نقصان پورا کیا، اور پھر اس کی خوشی جو اس کو نظر آئی تھی، اپنی نم آنکھوں میں، پانی سے بھری ہوئی آنکھوں میں، کھانستے ہوئے تکلیف میں، اس نے اس کے دل کو بڑا سکون دیا تھا، مزہ دیا تھا، اور اس نے پھر دوبارہ خود ہی اس کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات بولی جو ہمیں اللہ کا حکم لے کر آیا تھا، جس نے سنایا تھا لعلکم تتقون، اس نے بھی فرمایا جب تک میں تمہیں ہر چیز سے زیادہ محبوب نہیں ہوتا تمہارا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ مزاج لگنے کی بات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یار کتے ناراض نہ ہو جائے، اس نے کیا بات کہی، اللہ کا پیارا حبیب ہے، اس نے اس امت کے لیے اتنا بڑا نفع دیا ہے، ایک ایک کا اتنا اجر ہے، ہماری ساری پچھلی جو ہے وہ کئی کی کرئی جو ہے اس کو صاف کر دے گا، اس کو پاک کر کے پھر اللہ کا قرب والا بنا دے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، بات صرف اس دل کے لگنے کی تھی، مزاج کے لگنے کی تھی، اگر یہ لگا ہوتا تو کیا کوئی چھوڑ دیتا؟ اس لیے لعلکم تتقون تو بڑا آسان ہے، میں نے ایک عام فہم سی مری سی مثال دی ہے جو عام فہم ہے، اس میں جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ یہ نقصان کی چیز ہے، لیکن خوش کرنے کے لیے، اس کی خوشی کے ساتھ کیا تیری زندگی بدل جائے گی؟ یہاں ایک حدیث سناتا ہوں، یہ جو دنیا میں ہمارے دوست ہیں، رشتے ہیں، یہ اللہ کا کلام بھی اس طرح ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اسی طرح ہے کہ یہ جو دنیا کے دوست اور عزیز رشتہ دار یار دوست ہیں، یہ آخرت والے دن، حشر والے دن یہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ وہ کس طرح؟ اس طرح کہ اس بات کو بھی مکمل کرنے سے پہلے ایک اور بات سنا دوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح اٹھتے تھے تو تہجد کے وقت میں اپنے معاجہ شریف سے ادھر مسجد کو آنے کی بجائے وہ دوسری طرف نکلتے تھے، یعنی جہاں معاجہ شریف ہے اس کے ادھر طرف کو دروازہ ہے جو ابھی بند ہے، جہاں ستون حرس اور ستون وفود ہے ریاض الجنہ میں، اس کے درمیان سے آپ نکل کے یہ مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے، لیکن ادھر آنے سے پہلے آپ پچھلی طرف سے گزرتے تھے، ان کے گھر کے جدھر پیٹھ ہوتی ہے نماز کرتے ہوئے اس طرف جو ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے اس وقت وہ جگہ تھی، اسی کے ساتھ وہ دروازہ ہے جہاں سے نکلتے تھے، اور پیچھے صحابہ صفہ کا جو چھوٹا تھڑا ہے جس کے اوپر محراب تہجد بنی ہے، وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے، تو جاتے جاتے دروازوں کے قریب آواز دیتے تھے اپنی اولاد کو، آل کو، نماز، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں بات کر رہا تھا یہ رشتے، بیٹا نہیں انہیں ستا رہا تھا، بڑی دیر تک
پتہ نہیں کیا کر رہا تھا، اس گناہ کے علاوہ کچھ نہیں کر رہا تھا۔ اس کو نہ اٹھاؤ، تکلیف ہوگی اس کو، ٹھیک ہے نا، وہ اس طرح آدھا ادھر ہے آدھا ادھر ہے، اس کو تکلیف ہوگی، وہی اسے لاؤ گے تو تکلیف دور ہوگی نا۔ قیامت والے دن اس کا ہاتھ ہوگا اور تمہارا گریبان ہوگا کہ مجھے تو عقل نہیں تھی، اس کو عقل تھی، یہ میرا باپ تھا، اس نے مجھے کیوں نہیں کیا، اس نے مجھے کیوں نہیں کیا، یہ میرا یار تھا لیکن میرے کہنے سے یہ ادھر کو آیا تھا، اس نے مجھے کیوں نہیں نماز کی طرف لے کر گیا۔ لیکن اس وقت بیوی نہیں ناراض ہو جائے گی، سوئی موئی رہے، اگر خود اٹھ گیا تو چل چپ، اپنا تو گزارا کر۔ یہ سارے اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے کہ تیری وجہ سے میں پیچھے تھا، مجھے تو نہیں پتا تھا، تجھے پتا تھا، تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا۔ اس دن یہ دشمنی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کوئی شرک سے غرب ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے بات کرنے والے ہوں گے وہ اس دن دوست ہوں گے۔ کون؟ الا المتقین، جو خود اللہ سے ڈر رہے ہوں گے، اللہ کے ماننے والے ہوں گے، اللہ کے تقوی والے ہوں گے، وہی یہی بات وہ دوسرے کو بتا رہے ہوں گے، وہ اس دن دوست ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو دوستی، جس دوستی کے اوپر ہم یہ کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس لیے انسانوں کے اندر انسان بنا کے بھیجا اور اخلاق ایسے دیے کہ کوئی بھی ایسا نہیں جس کا مزاج حضور سے نہ مل سکتا ہو۔ ہمیں تو دوستیوں کے لیے مزاج کی ضرورت ہوتی نا، نہیں یار اس کی شکل، اس کا ڈیزائن ایسا ہے، اس کی پہلے تو شکل ہی کی بات کریں، وہ تو دل لگتا نہیں۔ رب نے حضور کو ایسا بنایا کہ جو دیکھے دیکھتا ہی رہ جائے۔ یہ تو ظاہری حسن کی بات ہے، بنایا ہی ایسا جس کی نظر پڑے بھول جائے کسی اور طرف دیکھنا۔ ہائے اللہ، یہ ہو ہی نہ سکے کہ مزاج نہ ملے ہو، واہ، ایک دم سے ایسے نکلے تو صحیح۔ واہ والضحیٰ واللیل ما زاغ البصر یاسین طٰہٰ۔ اللہ اکبر۔ ہے پھر ریسپانس، تعلق، بات دوسرے کے ساتھ۔ انک لعلی خلق عظیم۔ کوئی جتنا بھی اعلیٰ اور عرفہ کسی کے مزاج کے مطابق بننا چاہے، رب نے اس سے بھی بڑھ کر اس کو بنا کے رکھ دی، یعنی اس میں تو کمی نہیں رکھی۔ اگلی بات تو تیری میری تھی نا، یہ اس وقت بھی نصیب کی بات ہے، اپنا رشتہ دار ہے، چچا ہے، اللہ بیٹھا ہے، لیکن اس کو نہ وہ بات اس کے دل کے اوپر لگی ہے، نہ اس کے اوپر کشش آئی ہے، نہ کوئی بات کی سمجھ آئی ہے۔ اس کو مانتے اندر سے تھے، دماغی طور پہ، عقلی طور پہ، کہ یار اس کی بات جھوٹ نہیں ہوتی۔ صادق تو کہتے تھے، لوگوں کو بھی کہتے تھے صادق۔ سنایا تھا نا کہ حضور صلی کر دے، اس کو پکا یقین تھا مجھے درندہ کھائے گا کوئی، وہ سفر ہی چھوڑ دیا اس نے۔ وہ کافر ہے، ایمان بھی نہیں ہے، لیکن ادھر اس کی بات کا یقین ہے، لیکن اس بات کا یقین ہے جو اس کو اپنے لیے ٹھیک لگ رہی ہے، اس کا یقین نہیں جو حضور فرما رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں میں رسول اللہ ہوں، نہیں، صادق تو ہے، صادق ہے تو پھر وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ میں رسول اللہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اسی طرح وہ حبشہ میں گئے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، تو کافروں کے آئے، انہوں نے پوچھا، تم ایک بات، بادشاہ نے پوچھا بتاؤ کبھی ان کی بات، اس کی بات جس کی یہ کہہ رہے ہیں رسول ہے، کبھی اس نے جھوٹ بولا؟ نے کہا نہیں۔ ادھر بھی کہہ رہے ہیں سارے جھوٹ نہیں بولا۔ وہ جب کہہ رہے ہو جھوٹ نہیں بولا تو وہ کہہ رہا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، تو یہ کیسے جھوٹ؟ یہ تھا مزاج کی ملنا۔ جن کا مزاج مل گیا ان کے اندر داخل ہو گئی چیز۔ لعلکم تتقون، ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، پہلے سے آمادہ ہے، ماننے کے لیے تیار ہے۔ لیکن جس کے اندر ہی یہ بات نہیں ملی، اس کو بات تو بڑی ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک تو ہے، لیکن وہ ٹھیک ہونے کے باوجود تیری میری طبیعت کا حصہ نہیں بنی۔ لیکن آج سارے احکامات خدا دیکھ لیں ہم، کبھی کوئی بندہ یہ نہیں کہتا حکم خدا میں نقص ہے،
وہ بہت بد وقت ہے جس کو اس میں نقص نظر آئے۔ آج فتنے کے دور میں پھر دوبارہ اسی طرح جس طرح تھا اس میں نقص نظر آیا کرتے تھے، آج ابھی پھر وہی نقص نظر آتے۔ یار یہ بھوکا رہنے کی کیا ضرورت ہے، یہ فتنہ بھی نکل رہا ہے۔ اور نہیں وہ تو ویسے اس وقت یہ کہا تھا، اچھا اس وقت کہا تھا، دین اب ختم ہو گیا۔ یہ آہستہ آہستہ یہ فتنہ ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ کرے، اور اکثریت محفوظ ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ حکم کے اندر میں نقص ہے، لیکن وہ نقص اپنی طبیعت کے مطابق نظر آتا ہے۔ مثلا نماز، کوئی عقلاً نہیں کہتا کہ نماز میں کوئی نقص ہوگا، نہیں نماز نہیں یار اس میں کوئی، لیکن جب مزاج نہیں ملتا تو ضروری تو نہیں اس طرح پڑھی جائے، بندے کا دل وہ نہ لگا ہے، نماز پڑھی کی فٹے منہ تیرا، تیری عقل پہ ماتم ہے تیرے۔ تجھے کہا اپنی نظر کی حفاظت کر، دوسری جنس ہماری بنائی ہے، نصف عبادی عورتوں کی، متبرک اور نہایت وہ جنس ہے جس سے ہر بندہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اس کو ماں بھی بنایا ہے۔ اس کے لیے پردے کی بات ہے نہیں، پردہ تو عہدہ ہوں ہے۔ اچھا اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ نبی جو آئے ان کو پتہ ہی نہیں تھا، انہوں نے اپنی عورتوں کو کس طرح نافذ کیا، اور کیا وہ ساری چیزیں اس طرح۔ دل نہیں لگے نا، مزاج نہیں ہے، اس لیے وہ باتیں بوجھ لگتی ہیں۔ کوئی حکم دیکھ لو، اسی طرح روزہ بھی ہاں رکھنا تو چاہیے، پھر اگر رکھتا بھی ہے تو صرف کیا بھوک اور پیاس۔ اکیلا بیٹھا ہوا بھی منہ میں پانی نہیں ڈالتا، نہیں یار روزہ ہے، روزہ ہے، اور اپنے آپ کو کہتا ہے اللہ کیونکہ دیکھتا ہے، ڈر ہے اس کا اس لیے نہیں۔ یہ تو اپنی مزاج کو پورا کرنے کے لیے رکھ رہا ہے، کیونکہ تو نے ارادہ کیا نہیں رکھنا ہے، یار میں رکھ سکتا ہوں، یہ تو ہے جو کر رہا ہے، یہ نہیں کہ اس نے کہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب اس نے تجھے کہہ دیا ہے، یہ دیکھ رہا ہے تجھے پانی نہیں تو منہ میں ڈال رہا، پیاسا ہے، اس نے کہا اپنی نظر کو بھی روک لے، کیونکہ یہ پہلا ایلچی ہے، قاصد ہے جو تجھے وہاں لے جائے گا جہاں سے تیری اٹھا گہرائی میں ڈوب چکا ہوگا تو، لیکن یہ اس کو تقویٰ نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے وہ مزاج کا نام ملنا۔ اب لعلکم تتقون، آج تک ہم بھی روزے کی حالت میں پہلا اثر اس لیے نہیں ہوا کہ ہم نے کبھی روزہ رکھا ہی نہیں، روزہ رکھا ہی نہیں۔ یہ نہ کہہ دو کہ میں فتویٰ لگا رہا ہوں کہ روزہ نہیں رکھتے ہم صورت روزہ ضرور بناتے ہیں، اور میرا مالک بڑا رحیم ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس صورت کے اوپر پکڑ نہیں کرتا، بنائی تو ہے نا، اور اس کا مقصود یہی ہے کہ صورت تو بنائے تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ حقیقت مل جائے اس کو۔ اس لیے یہ صورت کے ساتھ بھی روزہ رکھ لینا، یہ بھی اللہ کا بڑا رحمت فضل ہے بندے کے، لیکن تاکہ نہ رکھنے کے گناہ سے بچ گیا یہ۔ لیکن کیا اس کا مفاد ملا، اسے نفع حاصل کیا؟ وہ نفع جو حاصل کرنا ہے وہ اس حقیقت روزہ کے ساتھ اللہ کا محبوب بننا، اللہ کو پیارا لگنا۔ لیکن اتنی بھی بڑی بات ہے کہ جس نے صورت بنا لی، وہ جو اس کا عذاب تھا اس سے بچ گیا، لیکن جو باقی عذاب یہ خود اپنے اعمال سے کر رہا ہے۔ یہ تو روزہ اس نعمت کو اس لیے دیا گیا تھا کہ تجھے مجھے نہ صرف اس کی نافرمانی کرنے سے عذاب نہ ملے، بلکہ اس کی وجہ سے جو تجھے اور مجھے اللہ کا قرب، تقویٰ اور اجر یہ کہ رب تیرا اور تو رب کا ہو جائے، وہ نہ ملا تو کوئی بات بنی تو نہیں نا۔ 1400 سال پہلے ان لوگوں کے اندر میں یہ فتنے اس لیے نہیں تھے کہ مزاج پکے ملے تھے، وہ سامنے نظر آنے کے ساتھ اس کے اندر کی کیفیات اس طرح ڈھل گئی تھیں، دل مل چکے تھے۔ بس یار وہ ناراض ہو، یار حضور باہر آ گیا ہوں، تراویحیں بھی شروع ابھی نہیں ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھا تو
باہر بندے آئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دیکھا تراویحوں کی طرح آپ نے پڑھی نوافل یہ نماز تراویح. اگلے دن لوگوں نے کہا حضور باہر آئے تھے تو جماعت کے ساتھ پڑھی, تو اگلے دن مسجد باہر تک بھری ہوئی. یہ تھے مزاج ملے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناغہ کیا کہ اگر میں نے لگاتار کر دیا کہیں رب فرض نہ کر دے تمہارے کو, 5 ہی تمہارے سے مشکل ہیں, کہیں یہ نہیں بن گئی تو تم تو مر جاؤ گے ویسے. واہ 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 واہ. ابھی اس مزاج ناشنائی کی وجہ سے نئی باتیں آ جائیں گی. تراویح سرے سے نماز ہی نہیں. لگاتار تاریخ اس کے اوپر شاہد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر سارے صحابہ کے زمانے تک لگاتار یہ تراویحیں ہوتی آ رہی ہیں, قیام ہوتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو کہ میں نے اجمالاً الگ باتیں بولی. اصل بات پھر وہی ہے لعلکم تتقون. بات یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو تو کسی کام کے لیے لے جاؤں لیکن میرا من ہی نہ گیا ہو, میرا اندر سے دل نہ گیا ہو, تو میں کر تو لوں گا, شکلاً صورتاً تو کر لوں گا, لیکن حقیقتاً کیا اس کا پھل پالوں گا؟ تو روزوں کا پھل تو بھائی یہ ہے لعلکم تتقون. اللہ اکبر. یہ ان کے اندر یہ تتقون پڑھنے سے نہیں آ گیا تھا, سننے سے عقل سے نہیں آ گیا تھا, یہ اندر کے تبدیلی سے آ گیا تھا, دلوں کے ملان سے آ گیا تھا, یہ جڑنے سے آ گیا تھا, یہ ان نسبتوں کی بہاروں سے آ گیا تھا جن کے لیے اللہ کا رسول ان کے دلوں کی دھڑکن تھا. ان کو ایک بات ہی ناراض نہ ہو جائے کہیں. اور اصل میں اس کی ناراضگی کس بات سے تھی؟ جس سے اللہ بندوں پہ ناراض ہو رہا تھا. تو وہ ناراضگی ایک قسم کا سیمپل تھا جو پہلے سے بچا دیتا تھا, وہ رحمت تھی. اس کو دیکھتے ہی اس کی ناراضگی سے بچنے کا کام کرتے تھے تو رب کی ناراضگی سے بچ جایا کرتے تھے. اس لیے اس وجود مسعود کا ہونا ہی ان کے لیے بہت بڑی رحمت تھی. اللہ اکبر. اس لیے وہ سنتے بعد میں تھے, یہ پہلے سے ماننے کو تیار رہتے تھے. روزے کے اندر میں ان لوگوں کے تقوی و طہارت کیا کیا کام ہوتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتے تھے ہر کام میں, اندر میں اپنی آنکھ کو بھی, اپنے کان کو بھی. کوئی بات کر میں روزے سے ہوں, کسی کے پیچھے بات نہ کر. ہماری 70% گفتگو بلکہ زیادہ جو ہے وہ یہی ہوتی, جس کے بارے میں بھی ہوگی وہ ہمارے سامنے نہیں ہوگا. تو یہ غیبت میں تو کچھ نہیں کیتا. اللہ کا محبوب فرماتا ہے تو نے اتنا گندا اور گناؤنا اور مکروہ کام کیا ہے جیسے مردے بھائی کے گوشت کو کھانا. تجھے کراہت محسوس ہوئی کبھی یہ بات کرتے ہوئے, سنتے ہوئے, کرتے ہوئے مجھے یا آپ کو کسی کو؟ اس لیے دبا دب باتیں یہ ہیں. یہ جتنی ہم پوسٹیں ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں, یہ کیا وہ ہمارے سامنے اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ احساس نہیں ہوتا. یہ اندر زندہ ہو کر بھی اس کے اندر مردہ ہے. اس لیے فرائض سے لے کر ہر کام جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پیارا لگتا تھا, وہ رب نے تو ایک لفظ میں یحببکم اللہ کہا. کس لفظ میں؟ فتبعونی. تو حضور کے ڈیزائن میں ہوتا جب مجھے پیارا لگے. حضور فرماتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی. کس کو خوش کرتا ہے؟ کس کو خوش کرتا ہے؟ اس کو یقین ہو نا کہ وہ ناراض ہوتا ہے تو کبھی خود جو اللہ پاک اس کے اوپر رحمت کر کے اس کے چہرے کو مزین کر دیتا ہے, یہ اس کو خراب کر کے بیٹھ جائے. کتنا زندہ کیسا ہے جس کا اندر ہی زندہ نہ ہو. اللہ اکبر. اس لیے کسی بھی چیز کو دیکھ لیں, وہ روزے دار جو تھے روزوں کی رحمتیں اتنی برسا کرتی تھیں کہ پورے علاقے کے اوپر وہ برسات ایسی ہوتی تھی کہ جو کبھی غلطی کوتاہی سے, غفلت سے, سستی سے جو چیزیں ان سے پیچھے رہ جاتی تھیں, اس مہینے میں رینیو ہو کر پھر دوبارہ وہ اسی حالت کے اندر میں آ چکے ہوتے تھے. اللہ کیا لیکن اسی لیے اللہ کی رحمت مشتاق رہتی ہے بندوں کے لیے. آج بھی وہی رب ہے, وہی رحمت ہے, اسی طرح مشتاق ہے.
اسی طرح آسمان پہ نزول فرما کر کہتا کوئی بخشش والا ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے جس نے روزہ اس طرح رکھا ہے، رکا ہے، تقوی میں آیا ہے، تو میں تو وہی رب ہوں جو اسے دینے کے لیے ہوں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ جو کرم ان کے اوپر ڈلتا تھا، کیا ہم بندے نہیں ہیں اس کے؟ لیکن اندر کوڑ ہے نا، یہ اندر کا نفاق ہمیں اس کا بننے نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ وہ ذات مقدسہ کے ساتھ یہ تعلق، اور پھر وہ نور، وہ جو اندر داخل ہو گیا تھا، روشنی، جس نے ان دلوں کو ماننے والا بنا کے رکھ دیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی اور نہیں آنا۔ حضور نے فرما دیا، یہ 5ویں سپارے میں یہ آیتیں آئیں، من النبیین صدیقین شہداء صالحین۔ اور یہ 1400 سال کی چیز دیکھو، یہ تقوی طہارت، یہ روزوں کا آنا جانا اور اس کے اثرات اور ثمرات اور اس کے پھل، یہ ہمیں کہاں نظر آتے ہیں؟ مسجدیں بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، نہیں۔ وہ بندے جن کی صحبت اور سنگت میں بیٹھ کر، جن کے دلوں سے تقوی اور طہارت نکل کر دوسروں کے دلوں میں جائے۔ حضور کی حدیث ہے، کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو تقوی کی کنجیاں ہوتی ہیں، جو تقوی و طہارت کی کنجیاں ہوتی ہیں، جو خزانے کی طرح، یہ خزانہ ہے تقوی و طہارت، اس کی کنجی ان بندوں کے سینوں کے اندر ہوتی ہے جن کے اندر اللہ نے یہ تقوی و طہارت ڈالا ہے۔ ان کی نسبتیں اور صحبتیں اور سنگتیں جو ہیں وہ لوگوں کے اندر اثرات اور ثمرات پیدا کر دیتے ہیں، سنت سے رغبت ان کے اندر ڈال دیتے ہیں، وہ سر سے پاؤں تک بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، احکامات خدا کی طرف دل ملان میں آ جاتا ہے، شریعت کی پابندی میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیسی زبردست حدیث ہے، لیکن 1400 سال کی تاریخ اس پہ شاہد ہے۔ حضور نے فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کے بعد میرے تابعین، تبع تابعین، چلتے چلتے پھر غوث ثقلین کا زمانہ آیا، تو اس ایک بندے کی صحبت مبارکہ میں لاکھوں لوگوں کے اندر یہ بات پہنچتی گئی، دل تقوی طہارت والے بنتے گئے، سنت مطہرہ کا راج ہوتا گیا، اندر لگ گئے اللہ کے ساتھ، صورت سے نکل کر حقیقت میں ڈلتے گئے، صورت سے نکل کر حقیقت میں ڈلتے گئے۔ اللہ کو یہ اتنا پیارا تھا کہ اللہ نے پورے قرآن میں اس مضمون کا ایک آیت بھیجی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یہ بھی 5ویں سپارے میں سورۃ نساء میں بہت زبردست احکامات آئے ہیں۔ وہ ایمان والو، تم نے نبی کو نبی تو مان لیا، ایمان لائے، لیکن دل نہیں منے ہو، اس طرح جیسے ماننے کا حق ہے لگا نہیں، اس طرح الفت میں اس لیول پہ نہیں پہنچے، اس طرح لاؤ نا جیسے یہ صدیق لایا ہے، جیسے عمر فاروق لایا ہے، جیسے علی کرم اللہ وجہ الکریم لائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خواجہ خواجگان کا زمانہ آیا تو یہ دلوں کا تقوی نصیب ہوتا گیا، کیسی بہاریں آ گئی اندر۔ آج الحمدللہ تحدیث میں نعمت کی بات ہے، میرے مشہد مبارک کے ساتھ دل نسبت لگنے کی بات ہے، بالواسطہ بلا واسطہ ہیں۔ وہ کتنے ان کے اوپر اثرات اور ثمرات آتے ہیں، لیکن کتنے وہ بدبخت ہوتے ہیں جن کے اندر وہ بوٹی بھی پہنچے اور اس کی قدر نہ جانے۔ تو قرآن نے ان کے لیے وعید دی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ تم کے اس نعمت کا حساب لے گا، قیامت والے دن پہلے ادا کر کے اسے اٹھا دے، کیونکہ اس نے رسم تو ادا کی، حقیقت اندر دل اس لیول میں محبت میں آیا نہیں کہ دل دھڑکتا ہی نہ، کسی اور طرف جاتا ہی نہ۔ اللہ، اس لیے دین محبت کا نام ہے، ٹھیک ہے، اس حب کا نام ہے، اس خیرات کا نام ہے جو محبوب کے سینے سے رب نے ہمیں عطا کی۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے یہ روزے جو ہم اس امت کو اللہ نے عطا کیے ہیں، اس کے اندر یہ محبت ہمارے سینوں کا جزو بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔